بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سوال کریں تجھ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی قریب پس میں قریب ہوں اجیب دعوت الداع قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی اذا دعان جب مجھے پکارے فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ قبول کرے لی میرے لیے وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور یقین رکھے میرے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پر رہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی اس کا تعلق لعلکم تشکرون کے ساتھ بھی بن سکتا ہے کہ فرمایا تاکہ تم شکر کرو، اور شکر کا سب سے بڑا شعبہ توحید پر استقامت ہے۔ سور و پکار میری کرو، یہی سب سے بڑا شکر ہے۔ دوسرا مضمون چل رہا ہے روزوں کا، اور روزے سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اس حالت قرب میں مجھ ہی سے دعائیں مانگو، مجھ ہی کو پکارو۔ یہاں پر اذا سألک عبادی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، بعض نے یہ سوال کیا بھی کہ اقریب ربی فنناجی کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آہستہ مانگیں، یا بعید ہے کہ چلا کر زور سے مانگیں؟ اور یہ سوال مقدر کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو بعض روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ بعض حضرات نے یہ سوال کیا۔ اس پر ضمناً ایک حدیث بخاری شریف رقم الحدیث ہے 4205۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا خیبر کا، یہودیوں سے جہاد تھا، تو جب متوجہ ہوئے اشرف الناس علی واد، لوگ وادی سے اوپر گزرے، فرفعوا اصواتهم بالتکبیر پس بلند کیا انہوں نے اپنی آوازوں کو تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعوا علی انفسکم
اپنی جانوں کو ملحوظ رکھو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے نہ غائب کو، انکم تدعون سمیعا قریبا، بے شک تم پکار رہے ہو سمیعا قریبا، جو سننے والا ہے، قریب ہے، وہو معکم، اور وہ تمہارے ساتھ تھے۔ اس حدیث پر شارحین حدیث نے بہت خوب باتیں کی۔ امام شاطبی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کامل البدع ہیں اور محیی السنہ ہیں، شاطبی کی الاعتصام کتاب یہ رد البدعات کا بہترین ماخذ ہے۔ تو امام شاطبی نے اس حدیث پہ تبصرہ کیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اسی غرض سے جہاں حدیث لایا میں فرماتے ہیں حاضل حدیث من تمام تفسیر الآیہ، یہ حدیث جو ہے اسی آیت کی تفسیر ہے، اذا سألک عبادی انی۔ آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کا طریق کیا تھا، وَلَمْ يَكُونُوا رضی اللہ عنہم یکبرون علی صوت واحد، صحابہ ایک آواز پہ ذکر نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک آواز پہ ذکر جو صوفیوں کی مجلس میں ہوتا ہے، خاص آواز، آج کل ڈراموں کی شکل میں تصوف کو لایا جا رہا ہے ترکی سے۔ ترکی جو اصلی صوفیوں کی طرز ہے یا ان کی مجلسیں ہیں، یہ ایک طرز پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، ایک صوت میں، اور خاص وہ صوت ہوتی ہے۔ تو صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، بلاکنہم نہاہم عن رفع الصوت، وہاں جو بات صحابہ نے بلند آواز سے ذکر کیا تو یہ پہلی مرتبہ تھا، تو آپ نے منع کر دیا، نہاہم عن رفع الصوت لیکونوا ممتثلین للآیہ، تاکہ اس آیت پر عامل بن جائیں۔ وقد جاء عن السلف، صحابہ سے سلف کا لفظ جب مطلق بولا جائے اس کا اطلاق صحابہ پہ ہوتا ہے، سلف سے آیا، اور اگر لام کے جزم کے ساتھ پڑھے تو اس کا اطلاق غیر مقلدوں پہ ہوتا ہے۔ سلف سلف سلف، فرق یہ ہے جیسے خلف خلف، سلف سلف، یہ سب سلف اسٹارٹ ہیں۔ ان سلف ایزن، یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی کون ہے، کہتے ہیں میں سلفی ہوں، کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایزن النہی عن الاجتماع علی الذکر والدعاء بالہیئۃ التی، اس عبارت کو ذرا خیال رکھنا، النہی عن الاجتماع علی الذکر، ذکر کی
اجتماعی حیات بدعاء بالہیئۃ التی یجتمع علیہا ہؤلاء المبتدئون، اور دعا حیات اجتماعیہ والی جس کے مرتکب یہ بدعتی ہیں۔ ہؤلاء کا مشاورہ کدھر نکالو گے؟ یجتمع علیہا ہؤلاء المبتدئون وجاء عنہم النہی عن المساجد المتخذۃ لذالک۔ صحابہ نے تو کہا کہ ان مسجدوں میں نہیں جانا جس میں اجتماعی ذکر کی مجلسیں ہوں اور بہیات الاجتماعیہ کوئی بدعتی دعا کرتے ہوں۔ کچھ سمجھ تو نہیں آئی، اللہ کرے نہ آئے، آ گئی تو کام گڑبڑے۔ اس کا اشارہ ابن مسعود ابن عمر کے اس فعل کی طرف کہ جو مجلس ذکر میں ابن عمر کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ صوفی بیٹھتے ہیں اجتماعی ذکر کے لیے، تو حضرت نابینا ہو گئے تھے، تو شاگرد کو کہا کہ اب وہ آئیں، بلکہ ابن مسعود کا یہ واقعہ دارمی میں، اور ابن عمر ایک مسجد میں گئے تو وہاں بدعتی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اخرج بنا، لے چل لے چل لے چل، اس مسجد میں ہم نہیں ان کے ساتھ نماز پڑھتے، اخرج بنا، یہ بدعتی لوگ ہیں، اور انہوں نے بدعت نکالی۔ یہی واقعہ ابن مسعود کا، وہی کہہ رہے ہیں کہ سلف جاء عنہم النہی عن المساجد المتخذۃ لذالک، ان مساجد سے بھی صحابہ نے روک دیا جن میں بدعات ہوتی ہوں، تاکہ بدعت کی مجلس میں نہ جائیں۔ بہیت ربوۃ التی یشبہونہا بالصفۃ، اب یہ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ جی اصحاب صفہ بھی تو بیٹھتے تھے، یہ صوفی سارے لیتے ہیں کس کو؟ اصحاب صفہ، تو وہاں درویش ہوتے تھے، صوفی ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا اصحاب صفہ والے وہ تھے جو جہاد کے لیے اور تعلیم کے لیے دنیا سے منقطع ہو کر آپ کی وہ اسپیشل فورس تھی، مجاہد تھے، اور کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے طلباء تھے، ان کے پاس کچھ دوسرا نصاب نہیں تھا، اور کتاب اللہ پڑھتے، سیکھتے، اور جہاد کرتے۔ انہوں نے صوفیوں نے بہانہ بنائے ہوئے وہاں صوفی ہوتے تھے۔ بے ایمانوں کہاں لیا تم نے؟ اور ذکر من ذالک ابن وہب وابن وضاح وغیرہما ما فیہ کفایۃ لمن وفقہ اللہ، کہتا ہے اس پر ابن وہب ابن وضاح نے بھی وضاحت کی، اتنی بات کافی ہے جس کو اللہ ماننے کی توفیق دے دے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اگر ماننے کی توفیق دے تو شاطبی کہتا ہے اتنی بات جو ہے کافی ہے کہ اجتماعی ذکر کی مجلسیں اور دعا بہیئۃ الاجتماعیہ، جیسے رائبینڈ کا اجتماع التزامی یا کہیں اور اجتماع،
وہ تو مسئلہ نہیں. اور کیا کہتے ہیں جی؟ ہم اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں. یہ دعا کا التزام کر کے سفر کرنے والے اور اس اجتماعی دعا کا اہتمام اور اس میں شرکت یہ کرنے والے کون ہیں؟ ہؤلاء المبتدئون. ہاں خیر ہے. دوسرا ذرا فائدہ سنو، دوسرا فائدہ سنو. الدعا کا کیا معنی؟ یہ بہت اہم عبارت ہے، یہ پھر کہیں نہیں آئے گی. الدعا استدعاء العبد ربہ، العنایت باستمدادہ ایاہ، المعونۃ. کیا معنی؟ دعا کا معنی ہے استدعاء اور استمداد. دعا کا کیا معنی ہے؟ استدعاء، استمداد، استغاثہ، استعانت، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا مدد کے لیے. یہ بہت عام عبارت ہے، اس کو ذہن میں رکھو. یہ کبیر کی عبارت ہے، امام رازی کی. جہاں پر بھی دعا کا لفظ آئے فوراً مشرک کہہ دیتے ہیں دیکھا اس سے مراد عبادت ہے، رکوع سجدہ. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، لیکن وہ دعا کو عبادت کے مقابل بناتی ہے. کلمۃ حق ارید بہل باطل. اب ذرا دیکھو، جہاں ایک اور فائدہ بھی سمجھ لو. میں سوچتا ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی. یہ واقعی بات ٹھیک ہے. سورہ بقرہ ہلنے ہی نہیں دیتی. میں جب بیٹھتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ وہ آگے تک جائیں گے، لیکن پھر نیت ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، اب اور فائدہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں صحابہ کے سوال ہے، آگے بھی آ رہے ہیں. یسألونک عن الأہلہ قل ہی. دیکھا ہے انداز؟ یسألونک عن الانفال قل، یسألونک ماذا ينفقون قل. صحابہ کے سوال اور جواب میں لفظ کل ذکر کیا گیا. آپ کہہ دیجئے یہ مقام اذا سالک عبادی انی فقل انی قریب نہیں آیا. اس طرز کے کئی نکات تھے. ان میں ایک نقطہ تو تحفظ توحید ہے، حراست توحید. کہ اگر آتا نا قل انی تو مشرک کہتے دیکھا نا
جس طرح فرمایا کل یا عبادی، تو وہاں پر مشرکوں نے رفڑ ڈالا. تو اب یہ کل ہوتا تو انی قریب حکایت قول باری کی، لیکن اس مقام پہ مشرک ڈنڈی مارتا تھا کہ نا کہ مجھے پکارو، مجھے لے جا بلا کے غلامن زکیہ، لے آہ بلا کے غلام، تاکہ میں تجھے پتر دے جاؤں، چنگا بلا میں دے دوں. امام رازی رحمہ اللہ نے کمال کی بات جہاں لکھی، اور امام رازی کی میں سمجھتا ہوں کہ بخشش کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا. بڑی کام کی بات لکھی، زبردست بات لکھی. فرماتے ہیں یہ سن لو، اور پھر جو بات لفظ لکھنے ہیں میں بتا دیتا ہوں. فی حاضل آیت قال اذا سالک عبادی انی فانی قریب ولم یقل فقل انی قریب. جو نہیں فرمایا فقل انی قریب، کیوں؟ وجہ کہتا ہے کأنہ سبحانہ وتعالی یقول عبدی انت انما تحتاج الی الواسطۃ فی غیر وقت الدعاء. دعا کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ذریعہ اور واسطے کا محتاجی ہوتی ہے. اما فی مقام الدعاء فلا واسطۃ بینی و بینک. اما فی مقام الدعاء، لیکن جو دعا والا مسئلہ ہے فلا واسطۃ بینی و بینک، تیرے میرے درمیان کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی قول کہنے کی بھی ضرورت نہیں، پیغمبر کے قول کی بھی ضرورت نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ مقام دعا ہے اور قول نبی سے کہلوانا تھا، تو دعا والے مقام میں پیغمبر کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں. اس لیے خود فرمایا انی قریب، قول کا لفظ نہیں آیا. یہ ہوتے ہیں نکات. یہ بعض نکات کی بھی سمجھ لو، نکات کوئی نسقطی کا درجہ نہیں رکھتے، یہ علمی ذوق ہوتا ہے. تو امام رازی نے یہاں اسی ذوق کا اظہار کر کے کم از کم خود تو بتا گیا نا کہ دعا اور پکار میں رسول کے وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ الکبیر. اب یہاں پر اشکال ہے اور زبردست اشکال ہے. اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو. اگر یہ ہر ایک کی قبول ہوتی تو آپ یہاں بیٹھے ہوتے. آپ کے جو دلوں میں پروگرام چل رہے ہیں کم از کم 4 شادیاں ہو چکی ہوتی اور کہیں جانے کا ٹائم بھی نہ ہوتا. کوئی وزیر اعظم بن کے بیٹھا بلکہ سارے بن جاتے.
تو اجیب و دعوت الداع کا کیا معنی؟ 70 سال دعائیں کر کے تھک جاتے ہیں، قبولیت نظر ہی نہیں آتی. اور یہ خبر بھی ہے کہ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، مانگنے والے کی دعا. اس پر ملحدین نے بھی اعتراض کیا کہ قرآن میں تو اللہ کا یہ اعلان ہے، اگر یہ سچ ہے تو کتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر اجیب و دعوت الداع کا کیا معنی؟ تو اس لیے اس کے بڑے جواب دیے گئے. مفسرین حضرات نے کمال کیا اور اس پر بڑے بڑے حضرات بولے کہ مراد کیا ہے اس قبولیت سے. ایک جواب یہ دیا، ابن الانباری بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں اجیب و بے معنی اسمع ہے. اجیب و بے معنی اسمع، اجیب و ہا ہونا بے معنی اسمع، لأن بین السماء و بین الاجابت نوع ملازمت. یہاں اجیب و بمعنی اسمع ہے اس لیے کہ سماع اور اجابت کے درمیان ملازمہ ہے. سنے گا تو قبول کرے گا نا، ملازمہ ایک دوسرے کو لازم ہے. فلہذا السبب، یہ عبارت بڑی کام کی ہے بزرگوں، یہ یہاں کے لیے نہیں، یہ جو آپ کو عبارات میں بتا رہا ہوں ایک مقام کی نہیں. اگر یہ عبارتیں ذہن میں ہوں تو کئی مقامات حل ہوں گے. فلہذا السبب یقام کل واحد منہما مقام الآخر، اسی لیے اجابت کو سما سے، سما کو اجابت سے تعبیر کیا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ. اجیب و دعوت الداع اے اسمع تلک الدعوہ. اب اشکال ختم. مطلب کیا ہے؟ اجیب و اسمع، دعائیں صرف میں سنتا ہوں. اب ساتھ تائید بنے گی، ان ربی لسمیع الدعاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع. تو اب معنی بالکل آسان ہو گیا بزرگوں. دوسرا جواب وہ اس کے قریب ہے. اجیب اجابت سے مراد لیاقت اجابتی. اجابت سے مراد لیاقت اجابت. معنی کیا ہوگا؟ اجیب میں قبول کر سکتا ہوں، کرتا نہیں، قبول کر سکتا ہوں. یہ لیاقت میری ہے، خاصہ میرا ہے. اور یہ مستقل عنوان قرآن میں موجود ہے کہ مجیب الدعوات ہونا اللہ کا خاص ہے.
مجیب الدعوات، دعا پکار کو قبول کر سکنا، جیسے بار بار آئے گا قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں قبول کر سکتا ہوں، استجب لکم، اور والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ کچھ جتنا بھی قبول کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے، ان میں لیاقت نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس سے بڑا کافر کون ہے جو کسی نبی ولی کی قبر پہ جا کے پکارے یا بابا، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو استجابت نہیں کر سکتے، یعنی قبول کرنے کی ان میں لیاقت ہی نہیں۔ اسی لیے وہ تو آج ہمارے نصاب میں نہیں ہے، ہم نے اپنے سبق کیا پر آگے نکل جانا ہے، لیکن میں آؤں گا صحیح۔ سورۃ الرعد، لہو دعوت الحق کا کیا معنی ہے؟ بینروں پہ لکھتے ہو، معنی کیا ہے؟ یہ لام اس اختصاص کا ہے، لہو کی تقدیم حصر کی ہے۔ دعوت الحق کا معنی اللائق بالدعا، لہو دعوت الحق کا معنی دعا پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے، دعا پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ لیاقت جہاں پر بھی وہی لیاقت ہے، اجیبو، دعا پکار سننے کی میں لیاقت رکھتا ہوں، میرے سوا کوئی بھی اس قابلیت والا نہیں، کسی میں بھی اجابت کی قابلیت نہیں، کسی میں بھی اجابت کی لیاقت نہیں۔ اس اصل معنی یہ ہے، اور یہی معنی قرآن میں کئی مقام پہ آیا، مستجابوا لکم، وہاں پر بھی یہی ہے۔ خیر آؤ، اب اشکال نہیں۔ تیسرا معنی اجیبو، قبول کرتا ہوں، اس پر جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اجابت اور ایک ہے اعطاء۔ اعطاء عطا کرنا، اجابت یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ، اجابت یہ ہے لبیک یا عبدی۔ یا اللہ کا جواب کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، یہ اجابت ہے۔ اور ایک ہے اعطاء، مراد پوری کرنا، مراد پوری کرنا، قبولیت عطا کرنا، جو مانگا ہے وہ دینا۔ اس کی متعدد صورتیں، یہ لازمی نہیں کہ مسئول ابھی مل جائے، یہاں بات ہے اجیبو کی، جب بھی بندہ یا اللہ کرتا ہے، اللہ لبیک یا عبدی سے جواب دیتے ہیں۔ اور اعطاء ما سئل، وہ کیا ہے؟ وہ کبھی تو آدمی جو چیز مانگتا ہے وہی مل جاتی ہے۔ ایک آدمی
دعا کر رہا ہے یا اللہ میری شادی ہو، اور آج ہو، وہ گھر جاتا ہے مولوی نکاح کے لیے آیا بیٹھا ہوتا ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے، اور دعا کرتا ہے یا اللہ کل چھٹی ہو، امکان دور دراز تک کوئی نہیں ہے، لیکن دعا کیا یا اللہ کل چھٹی ہو، یکدم چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دعا ہے، قبول ہو گئی، جو مانگا وہی ملا۔ اور ایک یہ عطا اللہ اس کا نعم البدل دیتی ہے، جو بندے کے لیے بھلا ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ وہ بسا اوقات آگ کے انگارے دیکھتا ہے، اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اٹھا لوں، ماں اسے وہ انگارے نہیں دیتی، کوئی پھول اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ تو بندہ بچے کی مثال ہے، یہ ایک چیز مانگ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اس کے موافق نہیں، تو اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ دعا ہے افضل العبادات۔ کیا ہے؟ افضل العبادات، سب عبادتوں سے بڑی عبادت دعا ہے۔ دعا افضل العبادات۔ تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتی ہے۔ دنیا میں آزمائش میں پڑتا ہے، اجابت ہو گئی ہے، عطا کو آخرت تک مؤخر کر دیا، قیامت کے دن اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور پھر سوچے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج یہ ذخیرہ مل جاتا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، عطا کی اور اجابت، جب بھی کوئی مانگے تو وہ کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی لیطلبوا منی اجابت دعواتہم۔ مظہری ہے فلیستجیبوا لی کا معنی پھر اپنی حاجتوں میں صرف مجھ ہی کو پکاریں، کسی غیر کو نہ پکارنا، بات حکم بھی میرا ماننا، اور سب سے بڑا حکم ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ یہاں شاہ عبد القادر کا نمبر اول ہے، کمال کیا شاہ نے۔ شاہ لکھتا ہے باقی لوگ تو لگے گا نا ایمان متبادر، ایمان ایمان ایمان، شاہ صاحب نے فرمایا یہاں ایمان وہ نہیں، یہاں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین لائیں مجھ پر، یقین لائیں مجھ پر، یقین مجھ پہ رکھیں کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تاکہ یرشدونا، یہ پکے رہ جائیں ہدایت پہ، یرشدونا صراط مستقیم پہ پکے تب رہو گے اپنی حاجتوں میں پکارو صرف اللہ کو، خالص کر کے پکارتے رہو، اور یقین پکا رکھنا ہے کہ دعائیں پکاریں سننے والا صرف
اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس پہ اگر ڈٹ گئے تو پھر تم الراشدون، اور تم بن جاؤ گے یرشدون، ہدایت پہ پکے ہو جاؤ گے۔ آ گیا جناب درمیان میں، اور یہ اللہ تعالی کی یہ ضابطہ ہے، قرآنی طریقہ ہے، سنت اللہ، کہ جہاں احکام آتے ہیں نا درمیان میں ایک توحید کی ضرب بھی آ جاتی ہے۔ مقصد ہے کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے امور انتظامیہ، امور مصلحہ، انہی چیزوں میں پڑھ کے اصل مقصد نہ بھول جانا۔ اصل یہ چیزیں بھی اصل مقصد کے لیے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی توحید خالص، وہ اس کو نہ بھولنا۔ آپ اندازہ کر لیں سورۃ النساء میں سارے اقامت توحید کے مسائل، سب کے سب کمزوروں کے حقوق، لیکن ان اللہ لا یغفر، دو مقام پہ قرآن لایا بڑے موقع پہ، اور ابتدا ایک جیسی انتہا الگ رکھی، مولویوں کو بھی ضرب لگائی، فقط افترا اسما عظیما، اور عوام کو بھی، اور بتا دیا کوئی مولوی شرک کرے تب بھی جہنمی ہے، اور کوئی ان پڑھ شرک کرے تب بھی جہنمی ہے، شرک میں جہل بھی ادھر نہیں بنتا۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو مطلب کیا تھا؟ اتنی بڑی ضرب کہ انہیں زنانی والے مسئلہ نہ رجے رہے، عورتوں کے مسئلوں میں نہ پڑے رہ جانا، یتیموں شتیموں، مسئلہ وہی کھڑا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک، قرآن ہے ہی توحید کا نصاب۔ دیکھو اب پھر آ گیا جناب مسئلہ، آپ کے لیے بڑا ضروری مسئلہ آ گیا،